آخر میں چونکہ آپ کی شہادت کا دن ہے، یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہے، میں اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کرتا ہوں تاکہ اپنی بات کو مختصر کیا جا سکے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر محیط ہے۔ 12 سال کے واقعات، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ سے لے کر آپ کی خلافت تک اتنے گویا کہ جمی واقعات ہیں، اتنے عمیق واقعات ہیں جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن چند ایک معروضات جو ضروری ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیش نظر جب آپ کی عمر مبارک 82 برس کی ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ عصا پکڑا ہوا تھا۔ 82 سال کی عمر میں چونکہ جسم میں کمزوری آ چکی تھی، آپ پر بڑھاپا آ گیا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصا پکڑ کے، عصا وہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر خطبہ دیا تھا، اسی عصا کو پکڑ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو سامعین میں سے ایک بدبخت اٹھا، اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عصا کو چھینا اور اس کو توڑ کر سامعین کی طرف پھینک دیا، اس بے دردی کے ساتھ کہ یہ عصا عثمان سے لے کر میں پھینک دوں گا، لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، آپ گر جائیں گے، تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے بدبخت، یہ عصا تو نے کیوں توڑا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ عصا کون سا عصا تھا؟ یہی عصا تھا جس کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، یہی وہ عصا تھا جس کو پکڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، یہی وہ عصا تھا جس کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج تو نے صرف عصا نہیں توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو توڑ دیا ہے، اس عصا کو توڑا ہے جس پر ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ہوئے تھے، لہٰذا اگر تو نے اس نشانی کو ختم کیا ہے تو یاد رکھ تیرا انجام بھی عنقریب بہت برا ہونے والا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے جب اس کی موت آئی، اتنے بھیانک طریقے سے موت آئی کہ سسک کر کتے کی طرح وہ تڑپتا تھا، اور اسی حالت میں وہ جہنم رسید ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا آخری وقت ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعۃ المبارک ختم فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی خطبہ میں کئی سارے لوگوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود آپ نے خطبہ جمعہ میں خلل نہیں واقع ہونے دیا۔ اس خطبہ کو مکمل فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت چونکہ آپ کا ایک ایسا مشغلہ تھا اور آپ قرآن کے ساتھ ایسی لگن تھی، ایسی دلچسپی تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تھے۔ قرآن پاک کو آپ اس انداز میں تلاوت فرماتے تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزرتا گیا، ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ تو تلاوت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کیا، یہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، تو فجر کی نماز کے بعد جب تلاوت کرتے کرتے آپ نے کچھ وقفہ کیا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی کہ اے عثمان غنی، اگر تو اپنی قوم سے مقابلہ کرنا چاہے، یعنی حکومت کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو غالب کر دے گا، لیکن اگر آپ صبر کریں تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور آپ اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو یہ آپ کی خوشی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس دن روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی کے اندر ارشاد فرمایا، اے عثمان، آج تو نے ساری دنیا میں کی ہے، افطاری ہمارے پاس آ کے کرنا۔
تو اسی وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ میرا وہ پاجامہ لے کے آؤ جو میں نے اس وقت کے لیے سلوا کے رکھا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی پاجامہ استعمال نہیں کیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی تو پاجامہ استعمال نہیں کیا، لیکن آج ان کی شہادت کا دن ہے اس لیے پاجامہ استعمال کر رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری زندگی میرا جسم کسی نے نہیں دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے، میری شہادت ہو، میرا جسم تڑپ رہا ہو، اس وقت بھی میرے جسم کا کوئی حصہ کوئی نہ دیکھ سکے، اس لیے پاجامہ استعمال کیا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں تھیں، ایک سیدہ نائلہ اور دوسری سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ شہادت کی تیاری کر لی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزوں کی تلقین فرمائی تھی، اور ایک چیز آپ نے زندگی میں حضرت عثمان غنی کو فرمایا تھا کہ تجھے ایک حکومت کی چادر ملے گی، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن اتارنی نہیں، اگرچہ اس پہ تیری شہادت ہو جائے لیکن وہ چادر کو، وہ کرتے کو نہیں اتارنا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ آپ کو حکومت ملے گی، لوگ حکومت چھیننا چاہیں گے، ختم کرنا چاہیں گے، لیکن آپ نے حکومت کو ختم نہیں کرنا، حکومت نہیں چھوڑنی، حکومت سے دستبردار نہیں ہونا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی۔ تو لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا محاصرہ ہو گیا، آپ کے جو کسرے خلافت کو لوگوں نے محاصرے میں لے لیا، لہٰذا شہادت سے 40 دن پہلے آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ اس پانی بند کرنے میں بہت ساری کرامات ہیں جن کا وقت نہیں کہ میں ان کو ذکر کروں، لیکن یہاں میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے میں تھے تو 40 دن تک نہ آپ کو کھانا ملا نہ آپ کو پانی ملا۔ تو اس میں علمی نقطہ کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن کیسے گزار لیے، بھوک اور پیاس سے، کھانے کے بغیر، پینے کے بغیر، کوئی چیز آپ تک پہنچنے نہیں دے رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ میں ان کو پانی پہنچاؤں۔ ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو مشکیزہ، آپ کے پاس جو مشکیزہ تھا، اس پر تیر مار کر اس کو گویا کہ توڑ دیا، پانی زمین پر گر گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پریشان ہوئے۔ میں یہاں ان لوگوں کی توجہ اس واقعے کی طرف مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خائن کہتے ہیں، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو نہیں مانتے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو نہیں مانتے۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور اثار اس کٹھن مرحلے پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب مشکیزہ توڑ دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک سے پگڑی اتار کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پھینکی اور زوردار آواز سے فرمایا، اے عثمان، میں تیرے لیے پانی لے کر آ رہا تھا، ظالموں نے مشکیزہ توڑ دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے یہاں قید ہونے پر، محاصرے پر مجھ تک کسی نے کوئی چیز نہیں پہنچائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آ رہے تھے لیکن ظالموں نے پانی بھی پہنچانا گوارا نہ کیا۔ تو لہٰذا یہ حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں دوستی اور آپس میں حسن سلوک کی گویا کہ زندہ اور تابندہ مثال ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کی خبر مل چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ زیارت ہو چکی تھی، اور زیارت کے اندر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کی جہاں تک بات ہے، اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا تھا، گردن پر چھری چل گئی، جب انہوں نے صبر کیا تھا تو میں بھی یہی کہتا ہوں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن صبر کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ صبر کی مثال وہ ہے جو صحابہ کے اندر ایک نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت میں صبر ملتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں صبر ملتا ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں صبر ملتا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں صبر ملتا ہے۔
تو سامعین یہ وہ مبارک دن ہے جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے اس شان کے ساتھ گئے، احینی سعیدہ و امیتنی شہیدہ، اے اللہ زندگی دے تو سعادت والی، موت دے تو شہادت والی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت مکمل ہو گئی تو ظالموں نے اس قدر ظلم کیا کہ آپ کے جنازے کو بھی اٹھانے کی اجازت نہ دی، حتیٰ کہ کئی دن تک جنازہ پڑا رہا۔ جب جنازہ پڑا رہا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک اس قدر گویا کہ خوشگوار تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، مدینے کی گلیوں میں کہرام مچ گیا، لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ اس قدر لوگ نکلتے کہ اس کی کوئی مثال نہ مل سکتی، لیکن 4 یا 6 آدمیوں کو جنازہ پڑھنے کی اجازت ملی۔ جب جنازہ جانے لگا تو ظالموں نے جنازے کی چارپائی کو بھی معاف نہ کیا، اس کا بھی ایک بازو توڑ دیا۔ جب بازو توڑ دیا تو سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا دوپٹہ دیا جس سے اس کو باندھا گیا، اور اس وقت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو دفن نہ ہونے دیا گیا اور قبر تک نہ لے جانے دیا گیا تو میں بغیر پردے کے باہر آؤں گی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیوی بغیر پردے کے باہر آ جاتی تو دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا، ہو سکتا ہے سورج روشنی دینا بند کر دیتا، چاند اپنی چاشنی بند کر دیتا، صبح شام کا دورانیہ ختم ہو جاتا۔ لہٰذا ظالموں نے سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند آدمیوں کو جنازہ پڑھنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد یہ بہت بڑا عاشق رسول، مراد رسول، دوہرے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور جب جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے سے لے جایا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ گنبد کا سایہ اور آپ کے حجرہ انور کا سایہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر پڑ جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ اتنا بڑا صحابی رسول دوستو اس شان سے جا رہا ہے گویا کہ جس نے دنیا کے اندر بھی موت کو یاد رکھا، آخرت میں بھی موت کو یاد رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق